مرزا جہلمی صاحب کا مشہور سوال ہے 28-12 حدیث کے حوالے سے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس حوالے سے آج آپ اپنے ذہن کو، اور یہ متعدد مرتبہ بہت سے علماء نے اس کا جواب دیا، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے ماننے والے یہ جواب سنتے ہی نہیں، اور پھر وہ الزام یہ لگاتے ہیں آپ نے کبھی آج تک جواب دیا ہی نہیں، آپ جواب دیں، 28-12 جواب دیں۔ متعدد مرتبہ جواب دیا جائے، وہ کہتے ہیں جی جواب نہیں آیا۔ ہدایت کے لیے، راہ راست پہ چلنے کے لیے ایک ہی مرتبہ انسان جواب سن لے تو یہ کوئی اتنا ایسی بات نہیں ہے۔ پہلا یہ جو یہ الزام جی آپ ہم سے حدیثیں چھپاتے تھے، کیسی بدبختی کی بات ہے کہ یہ جو بخاری مسلم اور احادیث کے ترجمے ہیں، یہ سارے کے سارے کس نے کیے ہیں؟ اہل حدیث یا اہل سنت ہی نے تو کیے ہیں۔ حدیثیں چھپاتے تھے تو ترجمے کرتے تھے۔ آپ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ نے تو انہی ترجموں سے پڑھا، تو یہ تو ان کی کاوش ہے، ان کو کریڈٹ بھی آپ نہیں دے رہے اور کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ اب میں نے کھول کے رکھی ہیں۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب حدیث نمبر 28-12 کی باطل اور فاسد ایسی طویل اور تشریح کرتے ہیں جو 1400 سال میں امت کے اندر متروک ہے اور امت میں رائج نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی ہے، اور ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہونے کے باوجود یہ حدیث پہ معاذ اللہ کہتے ہیں۔ ہم حدیث پہ معاذ اللہ نہیں کہتے، بلکہ ہم حدیث کی اس باطل اور فاسد من گھڑت خود ساختہ تشریح پہ معاذ اللہ کہتے ہیں۔ کیا صحابہ کو یہ حدیث نہیں تھی پتہ؟ کیا 1400 سال سے امت کو یہ حدیث نہیں تھی پتہ؟ تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو انہوں نے لکھ دی، امت کو دے دی، ان کو علم نہیں تھا اس حدیث کا مفہوم معنی کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی فتنہ بغیر نص کے، باطل تشریح کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خارجی بھی اسی قرآن سے دلیل لیتے تھے، خارجی بھی انہی آیتوں کی باطل تفسیر کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جتنے فتنے وہ نصوص کی ہی باطل اور فاسد تشریحات سے مارد وجود میں آتے ہیں۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نص تھی، یہ دیکھیں جی، اور بھائی نص موجود ہے اور حدیث سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار تجھے فیہ باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور تو ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا، یعنی تیرا گروہ ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ صرف یہ ہیں کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اب مرزا صاحب نے ایک ایسی جسارت اور جرت کی ہے جو 1400 سال سے کسی رافضی شیعہ کو بھی نہیں ہوئی، رافضیوں کو بھی یہ جسارت نہیں ہوئی کہ اس حدیث کا مصداق کسی صحابی کے گروہ کو یا صحابہ کی جماعت کو کہہ دے۔ اس کے جواب ہم نے ریکارڈ کروائے کہ مرزا صاحب یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ یہ نام لے کے یہ والا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا یا اس کے اندر یہ افراد شامل ہوں گے۔ آپ نے اپنی طرف سے یہ باطل اور فاسد تشریح کی کہ معاذ اللہ یہ گروہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ بنیادی طور پہ فیہ باغیہ تو وہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کی۔ پہلے سے جو باغی موجود تھے، فیہ باغیہ پہلے سے جو باغی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بغاوت کس کے خلاف ہوئی ہے؟ حضرت عثمان کے خلاف۔ شہید کن کو کیا گیا ہے؟ حضرت عثمان کو۔ یہ جو خارجی سبائی بلوائی باغی ہیں، ان کو جواب دیا ہمارے نقطہ نظر میں اور 1400 سال سے امت کے نقطہ نظر میں یہ خوارج کا، بلوائیوں کا، سبائیوں کا اور باغیوں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کی بھی بغاوت کی اور موقع پا کر دونوں لشکروں کے اندر سے اکابر صحابہ کو چن چن کے شہید کیا۔ اور اس کے جواب میں مرزا صاحب نے بجائے یہ کہ اس بات کو سمجھتے، اور ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا، متعدد مرتبہ پوچھا، جب بار بار پوچھا جائے تو بندے کی کئی دفعہ ویژن کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا مرزا صاحب آپ کی بات اگر بالفرض مان لی جائے معاذ اللہ، تو سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں خود سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں۔ پہلا بحری بیڑا، ان کی ہدایت کی دعائیں، ان کو مہدی اور ہادی کہنا،
ان کو علم کتاب اور حساب کی یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا امیر معاویہ کی مجلس کے اوپر اللہ بھی فخر کرتا ہے. معین جنتی وہ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے بات آسان کرنے کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے ہم نے یہ بات کہی کہ امی عائشہ جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں یا نہیں؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ معین نام لے کے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. ہمارا یہ سوال ہے اور تھا کہ مرزا صاحب یہ جو معین جنتی ہیں، یہ پورے کا پورا گروہ جس کے اندر متعدد افراد کو جنت کی معین بشارت دی، ویسے تو سارے صحابہ کے لیے حکم ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ ہی جنتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تو آپ طلحہ، زبیر، امی عائشہ اور معین جنتی ہیں، یہ معین جنتی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا. حالیہ جو ابھی جواب دیا جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ وہی جواب ہے جو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا. رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ اے اللہ، اگر یہ رسول سچا ہے تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں ہدایت دے دے. اگر یہ رسول سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے. تو کیا کہنے لگے؟ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. آپ دیکھیں یہ تعصب اور بغض اور حسد انسان کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. اور وہی تعصب، بغض، حسد مرزا دہلوی کے اندر ایسے نظر آیا. دیکھیے، بجائے یہ کہ کہتا ٹھیک ہے مجھے غلطی لگی ہے، امی عائشہ کا لشکر، طلحہ اور زبیر کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا تو نہ تھا اور نہیں ہو سکتا کہ معین جنتی ہیں. کیا معین جنتی جہنم کی طرف بلائیں گے؟ کہنے لگا جی ہاں، سیدنا طلحہ، زبیر، عائشہ، پہلے ان کو رضی اللہ کہا اور پھر کہا یہ سارے کا سارا فیہ باغیہ تھا، اور یہ تینوں بھی اس گروہ میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جس کے اوپر پورے ملک میں ایک احتجاج کی آپ کو پتہ لہر چل رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ معین جنتی، اس کم عقل کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ یہ صحابہ کے مابین عقیدے کا اختلاف سرے سے موجود نہیں؟ کیا امی عائشہ، طلحہ، زبیر کا، سیدنا امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ عقیدے کے اوپر اختلاف تھا؟ اللہ کے بارے میں اختلاف تھا، نماز روزوں کے بارے میں اختلاف تھا، حج عمرے کے بارے میں، اسلام کے کسی رکن یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا اختلاف تھا؟ ہرگز نہیں. سیاسی اختلاف تھا، مانتے ہیں. سیدنا عثمان کے قتل کے قصاص کے حوالے سے وہ کہتے تھے قاتلین کو حضرت علی کے لشکر میں موجود ہیں سزا دی جائے. حضرت علی کا موقف ہم اہل سنت راجح سمجھتے ہیں. وہ کہتے تھے پہلے مجھے مضبوط تو کرو. اور بھائی اس نے تو پہلے ان لوگوں نے تو پہلے ایک خلیفہ کو شہید کر دیا ہے، مجھے بھی شہید کروانا ہے، میرے ہاتھ مضبوط کرو. یہ حضرت علی کا موقف اہل سنت کے ہاں راجح ہے. ان کا موقف، ان کا اجتہاد تھا، لیکن کیا ان کے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر ان کا عقیدہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں؟ عام فہم بات ہے. اگر مرزا کے فالوور سمجھنا چاہیں تو نہایت آسان فہم، عام فہم بات ہے کہ طلحہ اور زبیر کو کس نے شہید کیا؟ سیدنا علی کے لشکر میں سے لوگوں نے مارا تھا نا. یہ معین جنتی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں. اور سیدنا علی کے پاس جب زبیر کا قاتل آیا اور سر مبارک لے کے آیا تو سیدنا علی نے اس کو کیا کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو. اپنے ہی لشکر میں موجود تھا، تجھے جہنم کی بشارت ہو. وہ آیا تھا انعام لینے کے لیے کہ میں نے اتنے بڑے جرنیل کو شہید کر دیا. تو سیدنا علی نے اس کو کہا تھا ہرگز نہیں، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ زبیر حواری رسول ہیں. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. تو نے حواری رسول کو قتل کر دیا. اب مجھے ایک بات بتلائیے، اہل سنت کا کوئی ایک گروہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ طلحہ اور زبیر کے جو قاتل ہیں حضرت علی ہیں، یا حضرت علی کے اوپر ان کا الزام لگایا جائے؟ اسی طرح سیدنا عمار کو شہید کیا گیا، لیکن جن لوگوں نے شہید کیا وہ یہی بلوائی، یہی باغی، یہی سازشی تھے. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر سیدنا امیر معاویہ، امی عائشہ، طلحہ، زبیر کا لشکر، معاذ اللہ، تیری باطل اور فاسد ایسی گندی تشریح ہے 1400 سال سے امت میں کسی نے، اہل سنت نے نہیں کی، شیعوں کو بھی اگر جرت ہوئی تو دبے
دبے چھپے الفاظ میں وہ بھی اعلانیہ یہ جملہ نہیں کہہ سکے جو تو نے کہہ دیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، امی عائشہ، طلحہ، زبیر کا گروہ باغیوں کا گروہ تھا. پھر کہتا ہے میں نے رضی اللہ کہا ہے. اور بھائی رضی اللہ کہہ کر رک تو صحیح، سوچ تو صحیح کہ اللہ ان سے راضی ہے، لیکن میں مرزا جیلمی ان سے راضی نہیں ہوں. اور تیرے راضی نہ راضی ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کتنی عام فہم بات ہے کہ جہنم کی طرف وہ گروہ بلائے گا جو معین جنتی ہے، جن کو اللہ کے رسول نے معین طور کے اوپر جنت کی بشارت دی ہے. طلحہ زبیر کے قاتلوں سے جس طرح حضرت علی بری ہیں، اسی طرح سیدنا عمار کے قاتلوں سے حضرت امیر معاویہ بری ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ایک خارجیوں کا، بلوائیوں کا گروہ تھا جنہوں نے یہ کام کیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا، آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. اور یہ حدیث اس کو چبھتی ہے، اور اس حدیث کی بھی باطل تشریحات کرنے کی اب کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دیکھا، حسن کو، اور کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ ان قریب مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. رسول اللہ نے ان کو دونوں گروہوں کو مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا، مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا. ایسے ان پڑھ ہیں، ظاہر ہے جہالت کا فتنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے علم کے فتنے سے. آپ یہ اندازہ لگائیں، وہ ایک حدیث لے آتے ہیں، یہاں پہ دکھائیں عظیم کا لفظ، اور بھائی اگلی حدیث پڑھو تو عظیم کا لفظ بھی مل جائے گا. بخاری ہی میں موجود ہے کہ دو عظیم لشکروں کے، مسلمانوں کے لشکروں کے مابین صلح کروائے گا. اب مجھے بتائیے سیدنا حسن کو نہیں تھا پتہ اس حدیث کا کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے؟ معاذ اللہ. اگر تیرا استدلال درست ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن تو اس کو منطبق جن لوگوں کے اوپر کرتا ہے، تیرا فلسفہ باطل ہے، فاسد ہے، گمراہی کے اوپر مبنی ہے. اے عقل مند انسان غور کر. سیدنا حسن کو نہیں تھا پتہ یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا؟ اگر تیرا فلسفہ سچ ہے تو صحابہ کو نہیں تھا پتہ؟ اور اگر پتہ تھا تو پھر اس بات کا جواب دے کہ سیدنا حسن نے اپنے ہاتھوں کو سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ کیوں رکھ دیا؟ اور سیدنا امیر معاویہ پورے مسلمانوں کے، شیعوں، بریلویوں، دنیا کا کوئی مسلک اس بات کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ سیدنا حسن نے جب سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، خود سیدنا حسن نے، حسین نے، ان کے لشکریوں نے، اور پورے عالم اسلام کے واحد غیر متنازع خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اگر بنے تھے تو کون بنے تھے؟ سیدنا امیر معاویہ. جس شخصیت کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہوا، کس وجہ سے ہوا تھا؟ سیدنا حسن کے بیعت کرنے کی وجہ سے. اور اسی لیے یہ بیٹا سردار ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ فتوحات کا ایسا دور شروع ہوا بنو امیہ کے دور میں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بنو امیہ کے بعد آخری خلیفہ کے بعد آپ رقبے کے اعتبار سے دیکھ لیں، مسلمانوں نے 1 انچ بھی شاید مزید فتح نہیں کیا ہوگا. ساری فتوحات اسی دور کی، اور یہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا حسن نے یہ قربانی دی تھی. اب اس نے سیدنا حسن کی اس قربانی کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ صلح حسن تھی. صلح حسن، یہ جو بیعت حسن ہے یہ صلح حسن تھی. کسی ایک صحیح سند کے ساتھ صلح حسن کی یہ شرائط نہیں دکھا سکتا. ہمیں پتہ یہ لوگوں کو تو گمراہ کر سکتا. بالفرض صلح کی کوئی شرائط تھی بالفرض، تو سیدنا حسن کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ سارے صحابہ نے ان کے اوپر اتفاق کیوں کیا؟ کیا سارے کے سارے صحابہ ہی جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے اوپر متفق ہو گئے؟ اللہ کے بندو، کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کے ناخن لو. پھر اس سے آگے اسی ساتھی نے ایک سوال اور بھی کیا. چلیں ضمنی طور پہ آئیے، ویسے تو یہ باتیں ڈرائنگ روم کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ سوال آ گیا آپ میں سے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے مرزا جہلمی کے خلاف پوری تحریک بپا کی ہے، اور مرزا جہلمی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چند جملے بولے تھے اور عمران خان کی حمایت کی تھی. آپ اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، مرزا جہلمی کے حوالے سے یہ بھی بہت بڑا پراپوگنڈا ہے.
اس نے جب جب گستاخی کی اللہ کے فضل سے ہم نے تحریک چلائی. میں اسی مرکز میں ہم نے آج سے ایک 8 ماہ پہلے اور 2 سال پہلے اس نے اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان کے بارے میں بقول آپ کے انٹرویو تو اب دیا جس کی وجہ سے ہم تحریک چلا رہے ہیں. 8 ماہ پہلے بھی پرچہ ہوا ہے سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تلوار اٹھانے والے جملے کے اوپر پرچہ اسی میرے علاقے کے تھانے میں موجود ہے. 2 سال پہلے بھی پرچہ ہوا اسی علاقے میں موجود ہے. یہ پہلی بات سمجھ لیجیے, یہ مغالطہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ اب کیوں پرچے ہو رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں ہوئے. پہلے بھی پرچے ہیں. یہ 2 پرچے تو میں نے کٹوائے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جہلم میں اور دیگر علاقوں میں اس کے خلاف اہل سنت نے پہلے بھی پرچے کٹوائے ہوئے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی ہیں یا عمران خان کو گالیاں دی ہیں, اس وجہ سے ہم اس کے مخالف ہیں. تو میں یہ آپ کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے پورے دور کے اندر ہم نے عمران خان کی اپوزیشن کی ہے جب عمران خان صاحب حاکم تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت تب کی ہے جب ان کے خلاف کوئی ایک جملہ نہیں تھا بول سکتا. تو ہم نے تو اپوزیشن کاٹی ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوری 5 سال اپوزیشن, 4 سال عمران خان کے دور میں اپوزیشن کاٹی ہے. اور آپ کو پتہ اس دور کے اندر ہے, یہ تو اب ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے کہ اہل مذہب اور اہل دین کے خلاف FATF کی آڑ میں اکاؤنٹس کا بند ہونا, اکاؤنٹس کا منجمد ہونا, مولویوں کے اوپر پرچے کٹانا, شاید ہی پاکستان کا حافظ حمد اللہ, مفتی کفایت اللہ, آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں, کس کس قسم کے پرچے نہیں ہوئے. یہ مذہب پسند, اسلام پسند لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں اور فائرنگ ہوئی. اس دور کی باتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے, آپ کے سامنے رکھتے رہیں. گویا یہ اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہمارا اپوزیشن کا دور تھا. اور اب کہتے ہیں اس لیے, اور اسی سوال کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ محسن نقوی کے اوپر آپ نے پرچہ کٹوایا تھا اور آپ نے بعد میں اس کو وزیر اعلیٰ بنا دی. سوال دیکھیں, اس بات کا جواب بھی سن لیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو پرچہ تھا, جی الحمدللہ ہم نے ہی کٹوایا تھا. اور وہ پرچہ یہ تھا, محسن نقوی کے چینل کے اوپر تقی جعفر ایک ذاکر تھا, اس نے سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تبرہ کیا تھا, لان تان سب و شتم کی تھی. تو ان کے چینل نے اس پوری کی پوری نماز کو جس میں وہ یہ بات کر رہا تھا لائیو چلایا تھا. ہم نے پرچہ تقی جعفر کے اوپر کٹوایا تھا اور ان کو اس کے اندر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر یہ تبرہ کیوں چلایا. وہ اس پرچے کے اندر شامل تھے. جب ان کو وزیر اعلیٰ ان کا نام آیا تو ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو وہ جو توہین صحابہ کے جتنے پرچے ہیں خارج ہو جائیں گے. تو انہوں نے ریٹن ایک معذرت کی اور انہوں نے کہا میرے ٹی وی چینل پہ چل گیا لیکن میں نے تو توہین نہیں کی, میرے ٹی وی چینل پہ چلا, مانتا ہوں آئندہ کے بعد اس طرح کی کمی کوتاہی کوئی نہیں ہوگی. ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ تحریری معذرت کریں. تحریری معذرت آگے ہم نے کہا شان صحابہ کے پروگرام اپنے ٹی وی پہ چلائیں. انہوں نے شان صحابہ کے پیکیجز اپنے ٹی وی پہ چلا دیے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے وزیر اعلیٰ بنانے کی اتھارٹی میرے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے. جن لوگوں نے بنانا وزیر اعلیٰ تو بھائیو ان لوگوں نے بنانا. ہمارے سامنے ایک بندہ اس چیز کا اظہار کرے کہ آپ کے جتنے بھی توہین صحابہ کے پرچے ہیں وہ برقرار رہیں گے, آپ کے تحفظات کو ہم دور کرتے ہیں. میرے چینل پہ جو چلا اس کی میں تحریری بھی معذرت کرتا ہوں, وہ تحریر بھی موجود ہے اور ان کے سائن بھی موجود ہیں. اور میں شان صحابہ کے اوپر اپنے ٹی وی کے اوپر اس کے متبادل پروگرام چلاتا ہوں, وہ پروگرام بھی چل جائیں. مزید ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کر دیا, چلیں ہمارے پہ الزام ہے, آپ نے کیا کیا. آپ تو اس کو گستاخ صحابہ سمجھتے, آپ نے کیا کیا. آپ نے نہیں تھا بننے دینا, ہم نے جو بنا دیا آپ نے نہیں تھا بننے دینا. اور بھائی ہمارے اختیار میں, ہمارا کام یہ احتجاج کریں, صدائے احتجاج کو بلند کریں. جس طرح مرزا جہلمی نے یہ جھوٹ ایک مزید بول دیا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ جسارتیں کرتا 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 آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک من گھڑت الفاظ حدیث میں اپنی طرف سے ڈال کے کہتا ہے کہ سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو میری زوجہ سے جنگ کرے گا. تو سیدنا علی نے کہا کیا میں ظالم ہوں گا. تو رسول اللہ نے کہا نہیں تو ظالم نہیں ہوگا, عائشہ ظالم ہوگی معاذ اللہ. یہ اس طرح کی حدیثیں, اس طرح کے جملے احادیث میں, اور ضعیف متروک, وہ حدیث بھی ضعیف ہے اور یہ لفظ اس ضعیف متروک حدیث میں بھی نہیں ہے, شامل اپنی طرف سے اپنی زبان سے کر رہا ہے اور منسوب رسول اللہ کی طرف کر رہا ہے, صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے, اپنے
ہاں چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھ آ جاتی کہ طلحہ زبیر اور امی عائشہ کا لشکر کبھی جہنم کی طرف نہیں بلا سکتا، یہ تو معین جنتی ہیں، ہدایت مل جاتی۔ اور سینکڑوں، اور آج تک امت کا یہی موقف چلا آ رہا ہے کہ یہ خارجی تھے۔ کیوں؟ خارجی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے وہ دین سے نکل جائیں گے، اور ان کا ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، وہ صحابہ کے اوپر لان تان کرتے تھے۔ اور حضرت علی نے جو سب سے بڑی دلیل خوارج کے خلاف دی تھی نا، وہ عباس کو بھیج کے، ابن عباس کو کیا کہا تھا؟ سب سے بڑی دلیل یہی کہا تھا کہ ان کو جا کے یہ پوچھو کہ اگر تم حق پہ ہو، اور لوگوں یہی یہاں سے ہدایت پکڑ لو، اگر تم حق پہ ہو تو ہمیں اپنے گروہ میں ایک صحابی رسول بھی دکھا دو۔ خارجیوں کے گروہ میں ایک صحابی رسول شامل نہیں تھا، اور یہ پروپیگنڈا اور مغالطہ ہے کہ سیدنا عمار کا قاتل صحابی تھا، ایک صحابی کا نام بھی تھا، لیکن وہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، نہ سیدنا عثمان کی شہادت میں کوئی صحابی شامل ہے۔ ہاں، جس طرح سیدنا علی کے لشکریوں سے سیدنا زبیر اور طلحہ کی شہادت ہوئی ہے، اس طرح سیدنا معاویہ کے لشکریوں کے اندر یہ بلوائی اور خارجی موجود تھے جنہوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا۔ اگر اس حوالے سے مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اشکال ہو، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دین مکینکوں سے، انجینئروں سے، ترخانوں سے، میں اللہ معاف کرے کسی پیشے کی توہین نہیں کر رہا، سنیاروں سے لیں گے تو پھر دین کی یہی شکل اور یہی حلیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مرزا صاحب ہر وقت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے خلاف یہ جو انہوں نے نئی گستاخی کی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کو 2 گالیاں نکال دے، 2 گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو نکال دے تو 10 گالیاں صحابہ کو نکالنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ اللہ کے بندو، پی ٹی آئی کے بندو، آپ بھی مسلمان ہو، کلمہ گو، آپ کے دل میں بھی صحابہ کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ اس کی حمایت ایسے کر رہے ہو جس نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینے کا مطلب ہے صحابہ کو گالیاں دینے کی اب اس کو لائسنس مل گیا، چھوٹ مل گئی ہے۔ کوئی عقل کو ہوش کرو، جب جب کوئی بندہ گستاخی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ پھر ایک یہ سوال بھی بڑا کرتے ہیں، یہ روافظ نے جب گستاخیاں کی ان کے خلاف آپ پرچے نہیں کٹواتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب جب کسی رافضی نے گستاخی کی، آصف رضا علوی ہو، شاہین شاہ نقوی ہو، تقی جعفر ہو، اون عباس ہو، جس نے کی ہے اس کے خلاف مقدمے درج ہوئے۔ اگر نہیں یقین تو ہم سے ثبوت لے لیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، پھر ہمارے پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو گلا پھاڑنے والے بھائی ہیں یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ صحابہ کی گستاخی نہ کرو، اللہ کے لیے صحابہ کی گستاخی نہ کرو، اللہ کے لیے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کرو، وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے۔ فرقہ وریت وہ پھیلاتا ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، جو صحابہ کی گستاخی سے روکے وہ فرقہ وریت پھیلاتا ہے، جو قانون کو کہے کہ یہ ان کو روکا جائے وہ فرقہ وریت پھیلاتا ہے۔ فرقہ وریت تو آپ پھیلاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے پوچھا جائے نا آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جی مولوی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ عذر ہے؟ اگر مولوی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو تجھے اجازت ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی؟ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو صحابہ کو گالیاں نکالے گا؟ مولوی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے تو صحابہ کو گالیاں نکالے؟ یہ کوئی عذر ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقلی اور منطقی کوئی لاجک، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔